كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله تعالى في المقام الآخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، غریب نواز، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، بیٹی بیٹیوں کی تقسیم کرنے والا، موت و حیات کا مالک، جو دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم، سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں اہل السنت و اہل الحدیث کا عقیدہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتوں میں سے پورا ہفتے میں 7 دن ہیں، ان میں ایک دن افضل جو سردار الایام ہے، دنوں کا سردار جمعۃ المبارک جیسی نعمت سے نوازا. اور اس جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی کہ اس دن میں سب سے افضل ترین گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نصیب فرمائی خطبہ جمعۃ المبارک کی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
جو ہم اس وقت اس خطبہ جمعہ میں سنیں اور سنائیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انسان، بہت سے مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان کی صورت میں اشرف المخلوقات چنی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے چن لیے، پھر ان میں ایک نبی چنا جو پوری دنیا کا سردار ہو گیا، پوری کائنات کا سردار ہو گیا، پوری 2 جہانوں کا سردار ہو گیا۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب محمد عطا فرمائے، پھر ان میں سے 313 کو چنا۔ 313 افضل نکلے۔ 313 میں سے 10 افضل نکلے عشرہ مبشرہ کی صورت میں۔ ان 10 میں سے 4 خلفائے راشدہ سب سے افضل نکلے۔ ان 4 کو چن لیا۔ ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک صحابی جو تمام صحابیوں کا سردار چنا، وہ سیدنا صدیق اکبر کو چن لیا۔ سیدنا صدیق اکبر افضل کیوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کر کے بارگاہ اقدس میں تشریف لائے، فرمانے لگے اے آقا 2 جہاں، اے سردار 2 جہاں، اے جنت کے بادشاہ، اے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اے ہمارے نبی، تمام جہانوں کے نبی کے سردار، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اعلانیہ طور پہ آپ کی نبوت کا اعلان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اصبر، ابھی صبر کر، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ابھی صبر کر، ابھی اعلان نبوت میں نے خفیہ طور پہ کیا، ابھی اعلانیہ طور پہ نہیں کرنا۔ ابو بکر سے رہا نہیں جا رہا، ابو بکر نے پھر سوال کیا، اجازت طلب کی، فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اعلانیہ طور پہ بے خوف و خطر مکہ کی گلیوں کوچوں میں اعلان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجنا تھا وہ بھیج دیا ہے۔ فرمایا اصبر، ابھی صبر کر، ابھی اعلان نہیں کرنا۔ پھر تیسری دفعہ اجازت طلب کی، فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اعلان نبوت اعلانیہ طور پہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے خلاف تو بونگے، اس کو تو کافر کہے، تو سن کہ وہ صدیق کون تھا، کیوں صدیق کو افضل کہتا ہوں، کیوں خلیفہ اول مانتا ہوں، کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جب اسلام کے لیے نکلے تو سب سے پہلے وہ مکی کے گلیوں کوچوں میں گئے، اعلان کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرما دیا ہے، ان بتوں کو نہ پوجو، اور فرمایا ان بتوں کو نہ پوجو مشرکو، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو مبعوث فرما دیا ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو نبی آخر الزمان بتاتا ہے۔ اور مکے کی گلی کوچوں میں لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو مشرکین مکہ نے، منافقوں نے، کافروں نے
حضرت ابوبکر صدیق کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تو بنی تمیم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش پڑے ہیں، ان کو اٹھایا اور ان کے گھر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ عتبہ بن عامر کہ جس نے گلیاں کوچوں میں حضرت ابوبکر کے چہرے پر تھپڑ مارے، لہو لہان کر دیا، اس کو تم کہتے ہو کہ وہ کافر ہو گئے، 4 باقی رہ گئے۔ اللہ کی قسم اگر تو تاریخ کی کتابوں کو حوالہ دے کہ اس تاریخ کی کتابوں میں، کہ وہ تاریخ کی کتابیں کہ جن تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کو کافر کہا جائے، میں ان تاریخ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں۔ اگر تیری تاریخ کی کتابیں سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہیں، سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دے، سیدنا ابو سفیان کو منافق کہیں، تو میں اللہ کی قسم تیری ان تاریخ کی کتابوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرات، جب حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے گھر لے کے جایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے والوں نے سمجھا کہ ان کو ہوش نہیں آئے گا، گھر لے گئے۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش نہیں آیا، بے ہوش رہے، بے ہوش لیتے رہے گھر میں، کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا، فرمانے لگے، حضرت ابو قحافہ ان کے والد محترم ان کے سرہانے کھڑے تھے اور قبیلے کے لوگ سرہانے کھڑے تھے۔ جیسے ہی ہوش آیا، پوچھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ محبت کا جذبہ ہے حضرت صدیق اکبر کے دل میں کہ ابھی 10 لوگ مسلمان ہیں، صرف 10 لوگ، اور پوچھنے لگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، مجھے ان کی کیفیت بتلائیے، مجھے ان کی طبیعت بتلائیے کہ وہ ٹھیک تو ہیں۔ جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے سنا تو دوڑ گئے، ان کی ماں کو جاتے وقت کہہ کے گئے کہ اس کو کھانا نہ دینا، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ماں کی مامتا تھی، کھانا لا کر رکھ دیا، کہتی بیٹا تو صبح سے بھوکا ہے، کھا لے۔ اللہ کی قسم اس وقت جو الفاظ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زبان مبارک سے کہے، ان الفاظ کو سونے اور چاندی کے پانیوں سے لکھ لو تو ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ فرمانے لگے، اے میری والد محترمہ، اللہ کی قسم میں تب تک ایک نوالہ نہیں کھاؤں گا، ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک میں زیارت محمد نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے ان کے دل میں۔ ابھی بھی تو ان کو کافر کہے، ابھی بھی تو کہے کہ وہ صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، 4 باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جو صحابیوں کو دیوانہ کہے، پاگل کہے، الا انہم هم السفہاء، خبردار کر دو ان کو کہ وہ خود پاگل ہیں، خود دیوانے ہیں۔ تو صدیق اکبر کو، معاویہ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہے، مرتد کہے، قرآن تجھے مرتد کہے، میں تجھے مرتد نہیں کہوں گا، میں اور میری جماعت تجھے مرتد نہیں کہیں گے، قرآن تجھے مرتد کہے گا، حدیث نبویہ تجھے مرتد کہیں گے۔ حضرات، حضرت ابوبکر نے یہ الفاظ کہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک نوالہ نہیں لوں گا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیوں گا جب تک حضرت محمد رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام جمیل حضرت ابوبکر کی
عیادت کے لیے آئیں. کہنے لگی کہ اے ابو بکر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اور دار ارقم میں موجود ہیں. ابو بکر کی کیفیت یہ ہے کہ اٹھا جا نہیں رہا، ہلا جا نہیں رہا، چلا جا نہیں رہا، لیٹے ہیں تو بدن درد سے چور چور ہے، اٹھا جا نہیں رہا، بیٹھا جا نہیں رہا، لیکن پھر بھی ماں کے سہارے اٹھے اور دار ارقم میں تشریف لے گئے. وہ کیا مقام ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو ملے ہوں گے. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر کے خود رونے لگے. حضرات، ابھی بھی تم حضرت ابوبکر کو کافر کہو، ابھی بھی مرتد کہو. اور وہ ابوبکر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ ابوبکر جس کی گود میں میرے نبی سوئے، وہ ابوبکر کہ جنہوں نے 3 دن 3 راتیں مسلسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ ابوبکر کہ جو خود تو ڈنگ کھاتا رہا لیکن نبی کو نہ جگایا، وہ ابوبکر اس کے خلاف تم بکواس کرو، اس کے خلاف تم بک بک کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک سوئی تلاش کر رہے ہیں. ایک سوئی کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں. ایک سوئی تلاش کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا بابا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایک سوئی تلاش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے گھر میں ایک سوئی بھی چندے کے اعلان کے بعد باقی نہ رہ جائے کہ جو چندے میں جہاد میں شامل نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عثمان کے ہمراہ احد پہاڑ پر چڑھ گئے. احد پہاڑ پر چڑھ گئے. احد پہاڑ کو لرزہ طاری ہو گیا، زلزلے کی کیفیت ہو گئی، کانپنے لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد تو ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. ابھی بھی پوچھتے ہو کیا شان ہے، کیوں فضیلت ہے حضرت ابوبکر کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا جگر دیا، بے دریغ سب نے مال و زر لٹا دیا. کسی نے ثلث لا دیا اور کسی نے نصف کر دیا. پر عائشہ کے بابا کے کیا کہنے، پر عائشہ کے بابا کے کیا کہنے جس نے اپنا پورا گھر ہی نبی پر لٹا دیا. خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کر ڈھیر کر دیا. صداقت کی دنیا میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. ایک ان کی کتاب زیارت عاشورہ
جو امام باڑوں میں پڑھی جاتی ہے، کوئی مجلس ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی ان کی بیٹھک ہو جہاں پر 10 لوگ جمع ہو جائیں، کامے شاہ کا دربار ہو، باب الحوائج ہو، وہاں پر ان کی مجلس میں ایک کتاب زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، جس میں ان کی دعائیں مذکور ہیں۔ ان میں اس کتاب میں لان تان بے دریغ بلا جھجک چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر کے امیر معاویہ کو لعنتیں دی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں حضرت ابوبکر کو لعنتیں دی جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق کو لعنتیں دی جاتی ہیں، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تم اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہو، اہل بیت سے محبت کے دعوے جتنے سننے ہیں سن لو، کتنے دعوے کرتے ہیں کہ فاطمہ ہمارا جگر، بی بی فاطمہ باغ فتح میں گئی، ان کو حصہ نہ ملا، اور کتنے دعوے کرتے ہیں یہ۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو بتلاؤ کہ تمہاری زیارت عاشورہ میں عثمان کو تو گالیاں دی گئی، ابوبکر کو تو گالیاں دی گئی، حضرت عمر فاروق کو تو گالیاں دی گئی، حضرت ابو سفیان کو تو گالیاں دی گئی، حضرت امیر معاویہ کو تو گالیاں دی گئی۔ تو مجھے یہ بتلا کہ تیری اس کتاب میں فرعون کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی، حامان کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی، قارون کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی، ابو جہل کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی؟ تیری اس کتاب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان صحابہ کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی؟ تیری اس کتاب میں اہل بیت کے دشمنوں کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی؟ تیری اس کتاب میں جو اسلام کے سب سے پہلے دشمن، اسلام کے سب سے پہلے دشمن ابو لہب، اس کو گالیاں کیوں نہیں دی گئی؟ حضرت عثمان ہی تیری گالیوں کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ حضرت ابوبکر ہی تیری گالیوں کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ اصل وجہ اور سبب صحابہ نہیں ہے، اصل وجہ اور سبب اسلام کی جڑیں اکھیڑنا ہے۔ ان کو بغض صحابہ سے نہیں، اسلام سے ہے۔ یہ اسلام کی جڑیں اکھیڑنے کے لیے یہ دروازہ بغض صحابہ کی صورت میں انہوں نے کھولا۔ اصل دشمنی ان کو اسلام سے ہے۔ واقعہ کربلا کا ہے، امیر معاویہ موجود نہیں۔ واقعہ کربلا کا ہے، ابو سفیان موجود نہیں۔ واقعہ کربلا کا ہے، ابو بکر تو موجود ہی نہیں۔ واقعہ تو کربلا کا ہے، عثمان غنی و عمر فاروق تو موجود ہی نہیں۔ لیکن پھر ان کو لعن طعن کیوں کی جاتی ہیں؟ اصل دشمنی ان کو اسلام سے ہے، اصل دشمنی ان کو صحابہ سے نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی آپس میں بغض رکھتے، حضرت ابوبکر حضرت علی سے بغض رکھتے تھے۔ نہیں میرے بھائی، حضرت علی حضرت ابوبکر سے بغض نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی حضرت ابوبکر حضرت علی سے بغض رکھتے تھے۔ پوچھو کہ کیسے؟ تو حضرت علی حضرت عمر فاروق کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا جنازے کے پاس، چارپائی کے پاس، تو ایک حضرت آئے اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چارپائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے عبداللہ، میں کہتا تھا، مجھے یقین تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر جائیں گے، پھر عمر جائیں گے، کیونکہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا دفعہ سنا کہ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں ابو بکر و عمر نے یہ فلاں کام کیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابو بکر کے بعد عمر ہی جائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ ہاتھ حضرت علی کا تھا۔ ابھی کہو گے کہ وہ بغض رکھتے تھے؟ فرمایا کہ ابو بکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت عمر کا نہیں۔ یہ جو قصے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے نبی آخر الزمان نے آخری وقت میں کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دیجئے، میں نے کچھ لکھنا ہے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں دینا، حضرت عمر نے منع فرما دیا۔ یہ قصے کہانیاں من گڑت جھوٹے واقعات۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے قلم اور کاغذ مانگا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے، رش لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ پھر آنا، ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بہت خراب ہے ان کی، ابھی ان سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ اگر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حضرت علی کو سونپ کر جانی تھی تو مجھے یہ بتلاؤ کون سی حدیث میں، کون سی تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت دے کر جانی تھی۔ اور ہم اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتے، ہمارا اہل بیت سے کوئی بغض نہیں، اور ہم اہل بیت کے جوتیوں کے مٹی کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتے۔ البتہ تم اہل بیت سے دشمنی کرتے ہو۔ اہل بیت کیا حضرت فاطمہ تھی؟ کیا حضرت علی اہل بیت میں تھے؟ ہمارے پاکستان بر صغیر میں کسی سے پوچھا جائے نا کہ تیری گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس گھر والی سے مراد بیوی لی جاتی ہے۔ اگر بیوی سے پوچھا جائے تیرے گھر والے کا کیا حال ہے، اس سے مراد اس کا خاوند لیا جاتا ہے۔ ہاں عربی زبان میں اس گھر والی سے، گھر والے سے مراد بیٹی بیٹیاں بھی لی جاتے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ بیوی آتی ہے۔ وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دارو، سب سے پہلے اہل بیت میں حضرت عائشہ کا نام آتا ہے۔ تم ان کو تو گالیاں دیتے ہو، ان کو تو جہنمی کہتے ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، ان کو گھروں میں رہنے کا حکم ہے۔ ان سے مراد قرآن میں ان سے مراد گھر والی لیا گیا، ان کو تو تم جہنمی کہتے ہو۔ تم مجھے یہ تو بتلاؤ کہ اہل بیت سے تمہارے محبت کے دعوے اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے قدموں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم تمہاری طرح اہل بیت کو پوجتے نہیں، ہم تمہاری طرح اہل بیت کی پوجا نہیں کرتے، ان کو خدا نہیں مانتے۔ اصل جو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے، اصل یہ اختلاف ہے۔ تم اہل بیت کو پوجتے ہو، ہم اہل بیت کو پوجتے نہیں، ہم یہ اختلاف رکھتے ہیں، تم پوجتے ہو، ہم احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بات کہ اہل سنت اور اہل حدیث سے بڑھ کر اہل بیت کا کوئی احترام نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر فاروق سے کاغذ اور قلم مانگا گیا، انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے بعد میں من گڑت واقعات گھڑ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت سونپنی تھی۔ نہ اس کی حدیث میں کوئی دلیل، نہ اس کی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں کوئی دلیل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سونپنی تھی۔
البتہ یہ دلائل ضرور ملتے ہیں، یہ اشارات ضرور ملتے ہیں، یہ واقعات ضرور اخذ ہوتے ہیں قرآن حدیث کے اور تاریخ کی کتابوں میں سے کہ حضرت رسول اللہ نے جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانا تھا۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ میں بتلانے لگا ہوں کہ جو واقعات احادیث سے اور تاریخ کی کتب سے اخذ کیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے تھے کہ وہ خلافت حضرت ابو بکر کو سونپ کر جاتے، اللہ بھی یہ ارادہ رکھتا تھا اور مومنین کا بھی یہی ارادہ تھا۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگلی دفعہ آنا، یعنی اگلے سال پھر دوبارہ آنا۔ وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ یعنی اس کی مراد تھی اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک وفات پا گئے تو میں پھر کیا کروں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدنی فأت ابا بکر، ان لم تجدنی فأت ابا بکر، فرمایا خاتون اگر تم مجھے نہ پائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ اس سے محدثین نے بہت سے مسائل اخذ کیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ثابت ہوئی، اس حدیث مبارکہ سے حضرت ابو بکر کی خلافت بھی واضح ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صدیقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمانے لگے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک زندہ رہتا ہوں، کب تک تمہارے درمیان رہتا ہوں، اگر میں فوت ہو جاؤں، اگر میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں تو ان دونوں کی اقتداء میرے بعد تم نے کرنی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ابو بکر کی طرف کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا۔ یہاں سے صدیق اکبر کی خلافت واضح ہو گئی۔ حضرات اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کو ہی ملے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت و حیات کی کشمکش میں، زندگی کے آخری مراحل میں اپنی تکلیف سہ رہے تھے، اپنے حجرے میں مقیم تھے، تب ایک رات ایسی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگ الموت تھے، موت کے بہت ہی قریب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمانے لگے میرے لیے کتابوں میں پانی لے کے آؤ، میں غسل کروں اور نماز پڑھانے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا گیا، وہ اٹھے، غسل کی نیت سے اٹھے، غسل کیا، جب کھڑے ہونے لگے پھر بھی ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر اٹھے، پھر ہوش آیا، پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہونے لگے پھر بھی ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ وہ اٹھتے ساتھ پوچھتے تھے کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟
فرمایا ابھی آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ نماز عشاء کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اٹھے، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دے دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے بات کی کہ اے اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر صدیق کمزور دل کے ہیں، رحم دل انسان ہیں، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کی یاد میں روتے رہیں گے، تو کیا ایسا نہ کریں کہ آپ اندر ہیں، آپ باہر نماز کے لیے نہیں آ سکتے؟ تو کیا حضرت عمر فاروق جو کہ مرتے دل رکھتے ہیں، قوت فولاتے ہیں، کیا ان کو ہم مصلی پر کھڑا نہ کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمر کو نہیں کھڑا کرنا، میں اور میرا اللہ اور مومنین یہی چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوں۔ ابھی بھی کہتے ہو کہ خلافت صدیقیہ، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق، حدیث سے ثابت کرو، تاریخ سے ثابت کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کے الفاظ مبارک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میرا نہیں پتا کہ میں کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن میرے بعد مسلمان، مومنین، اصحاب کرام، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، خشیت الہی رکھنے والے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہی خلیفہ بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی فضیلت پوری دنیا کے تمام انسان بھی اکٹھے کر لیے جائیں، حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تم بولتے ہو، اور تم تو وہ ہو کہ جو حضرت ابو بکر کے گھوڑا، حضرت ابو بکر کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو مٹی گئی، اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو سیدنا صدیق اکبر کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہم نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کی کوشش کی، اہل بیت سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کی، اور جو سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق اور عثمان غنی پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو واضح دلائل کے ساتھ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق واضح دلائل کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ جس طرح ہم آج ہمیں اس مسجد میں اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر اسی طرح اکٹھا ہمیں نوش فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب سہیل ستر جٹ صاحب کا، جنہوں نے یہ انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار اور مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں قاری محمد اعظم صاحب کا، جنہوں نے اپنی مسند پہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں میاں عثمان صاحب کا کریانہ سٹور والے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میں بیان کرتا ہوں شان صحابہ۔ کوئی مجھے شان صحابہ پر تنقید کرے، کوئی کہے، کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے، اس کا کام ہے بونگتے رہنا، ہمارا کام ہے دفاع کرنا۔ میں دفاع کرتا رہوں گا، کوئی میری گردن اڑائے، کوئی میرے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائے، کوئی مجھے جیلوں کی سلاخوں میں بند کرے، اور کوئی مجھ پر پابندیاں لگائے، میں تو شان صحابہ بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو شان صحابہ بیان کرنے کی، دین کی تبلیغ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اور سنایا اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
ہے